السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی خوفناک ڈراؤنی کہانی۔ یہ کہانی اس قدر خوفناک ہے کہ سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ رات کے سکون میں کبھی کبھی کچھ آوازیں بس آپ ہی سن سکتے ہیں۔ سوچو کہ رات کے 2 بج رہے ہوں، آپ کمرے میں اکیلے ہوں اور ایسے میں کوئی آپ کے کان میں سرگوشی کرے۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی ہارر اسٹوری آپ کو اکیلے سونے نہیں دے گی۔ تو دوستوں، آتے ہیں ہم اپنی کہانی کی طرف، جس کا نام ہے کان میں سرگوشی۔ رات کے 2 بجے کا وقت تھا۔ علی اپنے چھوٹے سے کمرے میں لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ لکھ رہا تھا۔ باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ ہر تھوڑی دیر بعد بجلی کے چمکنے سے کمرہ پل بھر کے لیے روشن ہوتا اور پھر اندھیرے میں ڈوب جاتا۔ یہ کمرہ گھر کے تمام کمروں سے الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ ایک سائڈ پر گھر کا تھوڑا سا بیکار سامان پڑا ہوا تھا اور ایک سائڈ پر علی نے اپنا سنگل بیڈ ڈالا ہوا تھا تاکہ وہ سب سے الگ تھلگ سکون سے اپنی اسٹڈی کر سکے۔ کمرہ کافی پرانا تھا، دیوار پر ایک پرانی تصویر ٹنگی ہوئی تھی، چھت کا پلاسٹر جگہ سے اکھڑ چکا تھا، سائڈ میں ایک پرانی الماری رکھی ہوئی کا شیشہ بیچ میں سے ٹوٹا ہوا تھا۔ رات کے وقت کمرہ کافی پراسرار لگتا تھا، لیکن علی نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی تھی، وہ بس اپنی پڑھائی میں ہی مگن رہتا تھا۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین کی لائٹ میں صرف علی کا چہرہ چمک رہا تھا۔ تبھی اچانک علی نے محسوس کیا جیسے کوئی اس کے بالکل پیچھے کھڑا ہو۔ علی نے ذرا سا سر گھما کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید یہ میرا وہم ہو، اس نے سوچا اور دوبارہ سے اپنے کام میں مگن ہو گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اس کو اپنے کان میں ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، میں تمہارے پیچھے ہوں۔ اور اس کے ساتھ ہی اسے اپنی گردن پر کسی کی گہری سانس محسوس ہوئی، جسے محسوس کر کے علی کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی اور خوف سے اس کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے جلدی سے پیچھے چہرہ گھمایا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ اتنے میں لائٹ بھی چلی گئی۔ علی بہت زیادہ خوفزدہ ہو چکا تھا۔ اس نے اس سرگوشی کو اور سانسوں کی گرمی کو اچھی طرح محسوس کیا تھا۔ علی نے جلدی سے لیپ ٹاپ سائڈ پر رکھا اور چادر اوڑھ کر بستر پر لیٹ گیا، لیکن جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس کو دوبارہ سے اپنے چہرے پر سانس کی گرمی محسوس ہوئی اور ایک آواز آئی، کیا تم مجھ سے ملنا چاہو گے؟ اس بار آواز اور قریب تھی۔ علی کا خون خشک ہو گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ اس کے سامنے ابھی بھی کوئی نہیں تھا، لیکن یہ دیکھ کر اس کے اوزان فتح ہو گئے کہ کمرے کے کونے میں رکھی الماری کا دروازہ جو پہلے بند تھا اب کھلا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ڈرتے ڈرتے آہستہ آہستہ چلتے ہوئے الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری کے اندر جھانکا۔ اندر پرانے کپڑے پڑے ہوئے تھے اور کپڑوں کے اوپر ایک آئینہ رکھا ہوا تھا۔ علی نے آئینہ اٹھایا۔ آئینے میں اس کی نظر اپنے چہرے پر پڑی، لیکن آئینے میں اس کے پیچھے کوئی اور بھی تھا، ایک بہت ہی خوفناک منظر۔ آئینے میں علی کو اپنے پیچھے ایک بہت ہی خوفناک چہرہ دکھائی دے رہا تھا، ایک خوفناک عورت کا چہرہ جو کہ الٹا تھا۔ اس کے بال نیچے لٹک رہے تھے اور وہ بہت ہی خوفناک انداز میں مسکرا رہی تھی، اور وہ عورت مسکراتے ہوئے علی سے بولی، اب میں آئینے میں نہیں، اب میں تمہارے اندر ہوں۔ اور علی ایک خوفناک چیخ مار کر اپنے بستر پر اٹھ بیٹھا۔ اس کا پورا جسم پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ بارش رک چکی تھی، لائٹ بھی آ گئی تھی۔ علی بہت زیادہ ڈر چکا تھا۔ وہ جلدی سے بستر سے اترا۔ وہ جلد سے جلد کمرے سے نکل جانا چاہتا تھا کہ اس کی نظر الماری پر پڑی، جس کا دروازہ پورا کھلا ہوا تھا اور کپڑوں کے اوپر رکھا ہوا آئینہ بھی صاف نظر آ رہا تھا۔ اور یہ دیکھ کر علی نے کمرے سے دوڑ لگا دی اور اس کے بعد آئندہ وہ کبھی بھی اس کمرے کی طرف نہیں گیا۔ دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی۔ امید کرتی ہوں کہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر کہانی پسند آئے تو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنا فیوریٹ پارٹ لکھیں،
اور بتائیں کہ کیا آپ بھی سب سے الگ تھلگ ہو کر پڑھائی کرتے ہیں، اور کیا کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے؟ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔